ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، چین نے پاکستان کی مسلح افواج کو جنوبی ایشیا کے امن کی علامت قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ پاک چین افواج میں ادارہ جاتی روابط اور آپریشنل ہم آہنگی بڑھانے پر زور دیا۔ سپہ سالار پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چن ہوئی سے ملے۔ پی ایل اے ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہمسایہ ملک چین کا دورہ۔ نائب صدر اور وزیر خارجہ سمیت سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق چینی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کو جنوبی ایشیا کے امن کی علامت قرار دیا۔ نائب چینی صدر ہان جینگ اور وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال اور سی پیک پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ دونوں ملکوں نے خود مختاری اور علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل جانگ جوشیا، PLA کے پولیٹیکل اور چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل کائی جائی جون سے بھی ملاقاتیں کی۔ چینی عسکری قیادت نے دو طرفہ دفاعی شراکت داری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا۔ اس سے پہلے PLA ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آرمی چیف نے حمایت کو سراہا۔ تمام شعبوں میں ملٹری ٹو ملٹری تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کو پوری قوم کی اجتماعی کامیابی قرار دیا۔ لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے خصوصی نشست میں خطاب کرتے ہوئے DG ISPR نے کہا، قوم بلا کسی مذہبی امتیاز کی ہر مشکل، ہر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی صورت کھڑی ہو کر فتح یاب ہوتی ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی اساس ہے۔ مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اتنی آزادی اور اپنے تہواروں کو منانے کی اور اب ہر چیز کی ہمیں آزادی ہے۔ اتنی انڈیا میں آزادی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے۔ We need to support Pakistan Army from the depth of our heart. پاکستان دی سکھ قوم ہمیشہ پہلے بھی سگی نال کھڑی ہے، اج بھی نال کھڑی ہے اور آ قیامت تک نال کھڑی رہے گی۔ It was a very great and good experience. So thank you very much for giving us this chance to come here and learn many things. بلوچستان کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز اور غلط تصورات تھے وہ دور ہوئے۔ آج میرا دل بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ہماری پاک فوج کی آنیسٹی اور اوپننس جو عوام کے سامنے، خاص طور پہ ینگ لوگوں کے سامنے انہوں نے دکھائی، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ پاکستان آرمی اور پاکستانی عوام ایک فیملی کی طرح ہے۔ PTI رہنما حماد اظہر نے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 9 مئی مقدموں میں نامزد حماد اظہر نے ایکس پر لکھا، وہ بے گناہ ہیں، جعلی پرچوں کا نشانہ ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ عدالت سے رجوع کروں گا اور انصاف طلب کروں گا۔ حماد اظہر نے لکھا، والدین کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا بھائی اور 2 کمسن بچوں کا باپ ہوں۔ مجھ سے زیادہ تکلیف اور 2 گھر والوں نے 2 سال سے زائد عرصہ برداشت کی۔ والد کے انتقال پر دکھ کی گھڑی میں گھر والوں اور والدہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے حماد اظہر ثابت قدم رہیں گے۔ 2 سال بچوں اور خاندان سے دور رہنا آسان کام نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی حماد اظہر کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ہمارے 39 ارکان ریسٹ پر ہیں۔ حکومت مینڈیٹ کے علاوہ 120 نشستیں لینا چاہ رہی ہے۔ بہتر ہے کہ ہمارے جو لوگ بچیں وہ بھی استعفیٰ دے کر گھر بیٹھیں، اچھے وقت کا انتظار کریں۔ حماد اظہر صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ہمدردی ہے۔ 2 سال اپنی فیملی، اپنے والدین سے، بچوں سے دور رہنا روپوشی میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حماد اظہر صاحب ثابت قدم ہی رہیں گے ہمارے ساتھ۔
جو سیاسی مسائل ہے اس وقت سزاؤں سے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. لوگوں کو اپنے ایگو کو گیو اپ کرنا پڑے گا, یہ سختیاں ختم کرنا ہوگی. ہیلنگ ٹچ کی اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے. آپ 39 پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفیکیشن کے رسک پر ہے. آپ 120 سیٹیں مینڈیٹ کے علاوہ آپ لینا چاہ رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کو آپ سائڈ لائن کر رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ پھر باقی جو لوگ رہ جائیں وہ استعفا ہی دے دے, گھر بیٹھے وقت کا انتظار کرے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا ریورس ہو, یہ سختیاں مزید نہ ہو. غیر آئینی غیر قانونی کام چل رہے ہیں, یہ ختم ہو. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی شدید ڈپریشن میں پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں. اداروں کے سربراہوں کے خلاف بانی پی ٹی آئی ان کا سوشل میڈیا پروپیگنڈا مہم لیڈ کرتا ہے. فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا. پاکستان کے آرمی چیف کو امریکی صدر نے کھانے کی دعوت پر بلایا, جو اعزاز کی بات ہے. اپنے دور میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے والے کو آج قانون کی حکمرانی یاد آ رہی ہے. 9 مئی کے سازشی کردار اور سہولت کاروں کو سزائیں ہی قانون کی حکمرانی ہیں. سندھ حکومت نے کراچی بھر میں پارکنگ فیس ختم کر دی. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ بلدیات نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. شہر میں اب کوئی ادارہ سڑکوں پر پارکنگ فیس وصول نہیں کر سکے گا. پارکنگ فیس پر پابندی فوری نافذ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن میں تمام میونسپل کمشنروں کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے. عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. پارکنگ فیس صرف مخصوص پلاٹس یا علاقوں میں ہی لی جا سکے گی. شہر کی 46 مرکزی سڑکوں اور علاقوں میں پارکنگ مفت ہوگی. نوٹیفیکیشن کے بعد پارکنگ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو گئی. انتظامیہ کا کہنا ہے غیر قانونی فیس دینے والوں کو نہیں بخشا جائے گا. KMC سمیت کوئی ادارہ پارکنگ فیس نہیں لے سکے گا. سندھ حکومت کی ہدایت پر شہر کے ہر علاقے میں پارکنگ فیس مفت کر دی گئی. کراچی کے شہریوں کے لیے غیر قانونی پارکنگ فیس ختم کر دی گئی ہے. اس پہ شہر قائد کے واسی کیا کہتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. ختم کر دی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے پارکنگ لی جا رہی ہے. بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے پارکنگ ختم کرنے کا. جو ہے پھر بھی دیکھ لو آپ کتنی ساری پارکنگ ہے, ساری پارکنگ لی ہوئی ہے. اگر ہم ایسے رکھ کے جاتے ہیں تو بھائی لفٹنگ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے, رعایت ہی نہیں ہے. 20-30 روپے میں ہماری گاڑی تو سیف ہے. ہمیں سکون ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی واپس آئیں گے تو ملے گی. عوام بھی مجبور ہے. سب سے مین کام وہ ہے نا کہ اپنے کاروں کو بولے کہ بھائی وہ کام بھی تو بند کریں. کراچی کے شہریوں کے لیے غیر قانونی پارکنگ فیس ختم کر دی گئی. اس پر بات کریں گے. کامل عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامل بتائیے گا, فیس تو معاف کر دی گئی ہے, نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے, کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی پارکنگ یہاں پہ جو مافیا ہے موجود ہے؟ جی دیکھیے, بالکل پارکنگ فیس ابھی بھی وصول کی جا رہی ہے. اور میں کراچی کے مین مرکزی علاقے صدر میں موجود ہوں. یہاں پر جو لوگ پارکنگ کی مافیا کے لوگ ہیں وہ پارکنگ فیس وصول کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ کراچی کی 25 ٹاؤنز اور 25 جو ٹاؤنز ہیں ان میں پارکنگ فیس جو ہے وہ ان کو ختم کیا گیا ہے, جبکہ 26 جو ہے وہ KMC کی زیر انتظام جو مرکزی شاہراہیں تھیں ان کے اوپر پہلے ہی امپلیمنٹ ہو چکا تھا, آرڈر جاری کیا جا سکتا کہ وہاں پر پارکنگ فیس وصول نہیں کی جائے گی. لیکن اب سندھ حکومت نے عوام کو یہ ریلیف تو دیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا کوئی بندوبست نہیں کیا کہ لوگ جب موٹر سائیکلیں اپنی پارک کریں گے یا گاڑیاں پارک کریں گے تو ان کو لائن پہ کون لگائے گا, ان کو ایک طریقہ کار سے کون پارک کرائے گا. ان کی گاڑیاں لفٹ نہیں ہوں گی, کیونکہ یہاں پہ دیکھیے عوام بھی تھوڑا سا بے احتیاطی کرتی ہے. تو یہ ذمہ داری ہے کس کی, کون اس کو جو ہے کنٹرول کرے گا؟ یہ تو عام سی بات ہے, عام آدمی بھی یہاں پہ پارکنگ کرے گا تو اس کو مد نظر تو رکھے گا. جی دیکھیے, بالکل یہی سوال ہے کہ KMC نے یا مرتضی وہاب صاحب نے عوام کو ریلیف تو دیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پارکنگ کو لائن میں لگانے کے لیے یا لوگ بے ہنگم پارکنگ نہ کریں, کیونکہ کراچی شہر میں ویسے ہی آپ دیکھتے ہیں جب جہاں چارج پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی 4 لائنوں تک 3 لائنوں تک. تو کامل صاحب یہ کوئی جواز تو نہیں ہے نا پارکنگ فیس لینے کا؟ جی دیکھیے, بالکل جواز نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں جب آپ نے فری کر دی تو KMC کے عملے کو وہاں ضرور تعینات کیا جانا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو یہ ان کی موٹر سائیکلیں جو ہیں سڑکوں پہ نہ آنے دیں, موٹر سائیکلیں صحیح جگہ پہ پارک کریں, گاڑیاں صحیح جگہ پہ پارک کریں. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں میں ابھی کنفیوژن یہ ہے کہ کون کون سی سڑکوں کے اوپر پارکنگ فیس معاف کی گئی ہے, کیونکہ سندھ حکومت کے جو زیر انتظام علاقے ہیں, جو سڑکیں ہیں وہاں پر وہ فیس معاف ہوئی ہے, لیکن جو کنٹونمنٹس کے علاقے ہیں, جو کنٹونمنٹ کے زیر اثر علاقے ہیں وہاں پر فیس کنٹونمنٹ سٹی وارڈنز ہوتے تھے وہ یہاں پہ آ کے کنٹرول کرتے تھے, تو وہ دوبارہ ان کو فعال نہیں کیا جا سکتا؟
بالکل جی، فعال کیا جانا چاہیے. لوگوں کو اگر ریلیف دیا ہے تو اس کا مکمل طور کے اوپر ریلیف ملنا چاہیے اور پارکنگ مخصوص جگہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ پارکنگ کے لیے جو نشان لگائے جاتے ہیں وہ لگائے جانے چاہیے. گاڑیوں کی پارکنگ الگ ہونی چاہیے, موٹر سائیکلوں کی پارکنگ الگ ہونی چاہیے. لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد عمل درآمد کتنا ہوا؟ ابھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس جگہ میں موجود ہوں وہیں چند قدم کے فاصلے کے اوپر جو ہے ایک شخص جو ہے وہ پارکنگ وصول کر رہا تھا, تو میں نے ایسے چلتے ہوئے اس سے پوچھا کہ پارکنگ کا نوٹیفیکیشن میں ایک دفعہ بھی بتائیے کہ کون کون سی ایسی سڑکیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر پارکنگ فیس نہیں لی جائے گی, یا ذکر ہی نہیں ہے اس کا؟ جی دیکھیے, اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے لکھا ہے کہ 25 ٹاؤنز میں جو ہے یہ پارکنگ فیس نہیں لی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ شہر کی مرکزی 46 سڑکوں پر پارکنگ جو ہے وہ مفت ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ میونسپل کمشنرز جو ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وہاں پر فوری طور کے اوپر جو پارکنگ مافیا ہے ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کریں اور لوگوں کو جو پارکنگ فیس ہے اس سے بچایا جائے اور ان کو پارکنگ فیس نہ لینے دی جائے. لیکن دوسری طرف جب پارکنگ ہو رہی ہے, جب سڑک بلاک ہو رہی ہے, تو اس طرف ٹریفک پولیس بھی ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے. ان کی موٹر سائیکلیں بھی لفٹ کی جا رہی ہیں, گاڑیاں بھی لفٹ کی جا رہی ہیں. تو لوگ جو ہیں ایک طرف جو فائدے میں بھی آئیں گے. ابھی ظاہر ہے ان کو فوراً ریلیف اس کا نہیں ملے گا کیونکہ ابھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے آنے کو. تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ کون ان کے خلاف کارروائی کرے گا جو اس وقت یہ مافیا ہے؟ جی دیکھیے, اس کے لیے جو باقاعدہ طور کے اوپر نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے کہ تمام میونسپل کمشنر جو ہیں وہ اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرائیں گے. میونسپل کمشنرز کی رسپانسبلٹی عائد کی گئی ہے کہ وہ پارکنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کریں. کسی بھی جو نوٹیفیکیشن میں سڑکیں مینشن کی گئی ہیں یا جو علاقے جو یوسیز اور جو ٹاؤنز مینشن کیے گئے ہیں 25 ٹاؤنز, ان میں جو بھی پارکنگ مافیا کام کرے گا اس کے خلاف جو میونسپل کمشنرز ہیں وہ ایکشن لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا ہے کہ جو مخصوص پلاٹ ہیں یا جو مخصوص علاقہ جو ہے پارکنگ کے لیے مختص کیا گیا ہے وہاں پر صرف پارکنگ فیس لی جائے گی. سڑکوں کے اوپر جو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لوگ پارک کر جاتے ہیں ان کو مستثنا قرار دیا گیا ہے, وہ مفت ہوں گی. اور سڑکوں کے اوپر جو موٹر سائیکلیں پارک ہوتی تھیں یا گاڑیاں پارک کی جاتی تھیں, یعنی کہ تو کامل ایک اور چیز آپ نے بتایا میونسپل کارپوریشن والے جو ہیں وہ کارروائی کریں گے, تھانوں کو بھی ہدایات دی گئی ہیں وہ کارروائی کریں ان کے خلاف؟ جی دیکھیے, تھانہ جو ہے میونسپل کمشنر کی جب ریکویسٹ ہوگی اس کے اوپر ایکشن لائے گا. میونسپل کمشنر تھانے پولیس سے مدد مانگے گی کہ اس جگہ کے اوپر ان کو کریک ڈاؤن کرنا ہے یا اس جگہ کے اوپر پارکنگ مافیا آپریٹ کر رہی ہے, تو میونسپل کمشنر کے تو یہ بھی تو شکایت سامنے آتی ہے نا کامل کہ پولیس کی سرپرستی میں سارا مافیا سرگرم رہتا ہے. جی دیکھیے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جب نوٹیفیکیشن آ گیا, جب نوٹیفائی ہو گئی ایک چیز کے پولیس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ اس جگہ کے اوپر پارکنگ فیس نہیں لی جائے گی, تو اب لوگ بے دھڑک جو ہے سڑک کے اوپر پارکنگ کر سکتے ہیں. یعنی کہ موٹر سائیکلیں بھی پارک کر سکتے ہیں, گاڑیاں بھی پارک کر سکتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ لوگ تو مفت میں موٹر سائیکلیں پارک کریں گے, گاڑیاں بھی پارک کریں گے, ان کو فیس نہیں دینی پڑے گی. ٹھیک ہے قابل, بہت شکریہ تفصیل آگاہ کر رہے تھے. کراچی کے شہریوں کے لیے غیر قانونی پارکنگ فیس ختم کر دی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گلگت بلتستان میں پھنسے 135 سیاسی C-130 طیارے سے اسلام آباد منتقل کر دیے گئے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت نے بتایا اب تک 9 افراد جاں بحق ہوئے, 12 تاحال لاپتہ ہیں. 500 سے زائد مکان, 12 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تباہ ہوئی, 27 پل اور 22 گاڑیاں آبی ریلوں کی نظر ہو گئیں. ایسے کر کے اندر گیا, دریا کے ساتھ آگے چلے گئے. 6-7 گاڑیاں ہماری آنکھوں کے سامنے گری ہیں, بندے جو ہیں ابھی تک ملبے کے نیچے ہیں, مل نہیں رہے. سیلاب نے گلگت بلتستان کا نقشہ ہی اجاڑ دیا, درجنوں گھر زمیں بوس ہو گئے, سڑکوں کا تو وجود ہی مٹ گیا. گلگت بلتستان میں سیلاب سب کچھ بہا لے گیا. اب تک 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, 12 لاپتہ ہیں. گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے بتایا سیلاب سے حادثوں میں 9 اموات میں سے 8 کا تعلق دیامر سے ہے. تقریباً 9 ڈیتھس ہو چکے ہیں. 8 ڈیتھس جو ہیں وہ دیامر کے 2 میجر ویلیز میں. کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ان ایریاز میں نہ جائیں جن ایریاز میں یہ تھریٹ آلریڈی موجود ہے. سیلابی ریلے سے 500 سے زیادہ مکان, 12 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تباہ ہوئیں, 27 پل اور 22 گاڑیاں آبی ریلے میں بہہ گئے. سب سے زیادہ جانی مالی نقصان ضلع دیامر میں ہوا. افواج پاکستان کی مدد سے متاثرہ علاقوں میں 45 سے زائد سیاحوں کی جان بچائی گئی. سائی میں ہم گئے ہیں تو وہاں ہم پھنس گئے. پاک آرمی نے ہمیں ریسکیو کیا,
ہمارے لیے خاص ہیلی کاپٹر اتارا اور ہمیں ریسکیو کر کے سیف پلیس پہ لے گئے. جو پاک آرمی ہمارے لیے کام کر رہی تھی تو وہ اسپیچ لیس ہے, بہت مدد کر رہے ہیں, کھانا بھیج رہے ہیں, اور مطلب ہمیں کہ بس وہ کھڑے ہیں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سکون میں, ٹینشن نہیں ہے. پاک آرمی واقعی زندہ باد. پاک فضائیہ نے گلگت بلتستان میں شدید موسمی حالات کے دوران ریسکیو مشن مکمل کر لیا. C-130 طیارے نے گلگت میں پھنسے سیاح اور مقامی افراد سمیت 125 لوگوں کی جان بچائی. تمام لوگوں کو قادری بیس سے نور خان بیس بحفاظت منتقل کیا گیا. گھوٹکی میں ٹک ٹاکر کے قتل کے الزام میں سابق شوہر گرفتار. سمیرہ راجپوت کی لاش ان کے گھر سے ملی. ورثہ نے الزام عائد کیا کہ سمیرہ کو سابق شوہر علی نے زہر دے کر قتل کیا. پولیس کا کہنا ہے مقتولہ نے 3 سال قبل علی سے طلاق لی تھی. کراچی کے ایک ہی علاقے میں 3 دن میں 2 نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گئے. کورنگی میں گزشتہ شب دوران ڈکیتی زخمی ہونے والا نوجوان دم توڑ گیا. کورنگی 2.5 نمبر پر علاقہ مکین احتجاج کر رہے ہیں. مرکزی شاہراہ بند کر دی ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان، اپڈیٹ کیجئے اس بارے میں. دیکھیں، علاقہ مکین بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں پر احتجاج کر رہے ہیں. کورنگی 2.5 نمبر کا علاقہ ہے. 1 گھنٹے سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہے. پولیس یہاں پہ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچی ہے، لیکن مظاہرین یہ کہتے ہیں جب تک قاتل گرفتار نہیں کی جاتے احتجاج جاری رہے گا. 3 روز کے دوران 2 شہریوں کو قتل کیا گیا. وقاص کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں، 3 نمبر کا رہائشی تھا، گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا. صرف موبائل فون کے لیے ایک موٹر سائیکل پر آنے والے 2 ڈکیتوں نے اس کو فائرنگ کر کے قتل کیا. پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. 2 روز پہلے بھی اس کی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا. سونار کی دکان میں ڈکیتی کے واردات کے دوران شہری کو قتل کیا گیا تھا. مظاہرین یہ کہتے ہیں 2 روز سے احتجاج کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف، لیکن کسی بھی واردات میں ملوث ایک بھی ملزم پولیس گرفتار نہیں کر سکی ہے. احتجاج اتنا زیادہ ہے کہ اطراف کی شاہراہوں پر جتنی کنیکٹنگ شاہراہیں 2.5 نمبر کے 2.5 نمبر کے اطراف کی وہ مکمل طور پر بند ہیں. مظاہرین سڑکوں پر ٹائر بھی جلائے ہوئے ہیں. پولیس کوشش کر رہی ہے کہ احتجاج ختم کر جائے، ٹریفک بحال کی جائے، لیکن مظاہرین ہی کہتے ہیں جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے ان کا احتجاج جاری رہے گا. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے پروگرام بارڈر ٹاکس میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا دہشت گردوں کی جانب سے ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کے واقعات ہوئے ہیں. جنوبی اضلاع میں اس سلسلے میں کافی کام ہوا ہے، جیمرز لگائے ہیں. ساؤتھ آف کے پی کے اندر آلموسٹ 2 دن پہلے کوئی 7 جو ہے ڈرون اٹیکس الگ جگہوں پر جو ہے وہ ہوئے. یہ کیا فینومینن ہے؟ جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں اور ساؤتھ میں، ان میں تو ابھی کافی زیادہ ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہم وینیوز کی سیکیورٹی کے لیے جس کو ہم نے یوز کیا اس کو اب ہم نے ساؤتھ میں ڈپلوائے کیا ہے. ابھی تک ہمارا وہ بہت سکسیسفل ہے. ہاؤ ڈو وی ریسٹور پیس ان دا پروونس، جس میں لوگوں کو اعتماد ہو. اس کو اچیو کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ٹول میرے پاس ہے دیٹ از پولیس کیپیسٹی بلڈنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک سوسائٹی ایز اے ہول ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی ہم اکیلے یہ کام کبھی نہیں کر سکتے. عادل راجہ کے خلاف برطانوی ہائی کورٹ میں ہتک عزت کے مقدمے کا ٹرائل مکمل. تفصیلی فیصلہ اگلے ہفتے سنایا جائے گا. عادل راجہ اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہ کر سکے. دوران سماعت لندن ہائی کورٹ جج نے عادل راجہ کے ذرائع پر کڑی تنقید کی اور اداروں پر بے بنیاد الزامات اور توڑ مروڑ کر شواہد پیش کرنے پر جج نے عادل راجہ پر اظہار برہمی کیا. ریمارکس دی عادل راجہ کا دعویٰ غلط معلومات پر مبنی دکھائی دیتا ہے. عادل راجہ کے پاکستانی اداروں پر الزامات من گھڑت نظر آتے ہیں. ارشد شریف JIT رپورٹ میں ادارے کا ذکر نہیں. عادل راجہ نے کس بنیاد پر الزام لگایا؟ پاکستان کی ون ڈے اسکواڈ میں 8 اور T20 میں 3 تبدیلیاں. ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. محمد رضوان ون ڈے میں کپتان برقرار، بابر اور شاہین بھی شامل. T20 میں شاہین، حارث رؤوف اور حسن علی کی واپسی ہو گئی. کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں ٹریفک پولیس کے چلان سے تنگ رکشہ ڈرائیور نے نس کاٹ لی. چلانے کے لیے بچوں کی روٹی کھانے یہ پکڑ کے خراب کر دیتے ہیں بند تانے میں. کہاں جاوے؟ ٹریفک والوں نے مارا ہے. ڈکیٹیاں کریں کیا کریں آپ لوگ بتاؤ تو صحیح. ہم لوگ کیا وجہ کیا ہے؟ بارش کے روزانہ بند کرتے ہیں ہمارا روز 5-10 ہزار کا چالان ہم کدھر سے لاوے بتاؤ تم لوگ. ابھی کیا مسئلہ ہوا ہے؟ بھاڑے کی گاڑیاں چلاتے ہیں، مالک بولتے ہیں خود چڑھاؤ، یہ بولتے ہیں ہم نہیں دیں گے، پھر کدھر جائے اپنے آپ کو مارے نا. اللہ
पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। माजरा क्या है जानते हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा, रिक्शा ड्राइवर की जानिब से इस इंतहाई इक़दाम की वजह क्या बताई गई है? जी बिल्कुल, ये रिक्शा ड्राइवर खुद ये वजह बता रहा है कि आए रोज उनका चालान किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस तंग कर रही है और वो गरीब है, रिक्शा चला कोई वजह तो होगी ना, चालान क्यों किया गया था इसका? इसका ये कहना है कि पुलिस का कहना है कि ये रोड पे चलने रिक्शे की इजाजत नहीं है। तो ये जो पहले इंसाना की जानिब से जो रोड क्लियर किए गए थे कि इन सड़कों पे रिक्शा नहीं चल सकते, तो इसमें गुलशन नदी से लेकर कायदाबाद तक जो नेशनल हाईवे है यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर ट्रैफिक पुलिस इनको बगैर किसी वजह के तंग करती है। तो इससे पहले भी इसके चालान हुए थे जो इसने नस काटी? जी बिल्कुल, इसने कहा कि आए रोज चालान होते हैं। आज मेरा रिक्शा में जो चालान है उसकी फीस मेरे पास है नहीं, मैं अपने घर के बच्चों को खिला नहीं सकता, तो वो पैसे मैं कहाँ से लाऊं, तो पैसे मेरे पास है नहीं। तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने वो रिक्शा तो जिस सड़क पे पाबंदी थी वहाँ ये क्यों रिक्शा चला रहा था? यहाँ इस सड़क पे पाबंदी नहीं है इंसानिया की जानिब से। जो गुलशन नदी और कायदाबाद तक शहरा है, इस पर रिक्शा पर कोई भी इंसानिया की जानिब से पाबंदी नहीं है। और ये बाकायदा यहाँ पर रिक्शा चलते हैं, जो लोकल भी चलते हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले इनसे भत्ते भी लेते हैं। और तो पुलिस का क्या कहना है इस इक़दाम पे? उनकी जानिब से कुछ हुआ? पुलिस का मौक़िफ़ फिलहाल ऑफिशियली सामने नहीं आ सका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस का मौक़िफ़ तो अच्छा, इसने जो नस काटी है इसको तिब्बी इमदाद दी गई है, पुलिस तो साथ लेगी इसको? इस वक्त स्टील थाना में ही ये रिक्शा ड्राइवर मौजूद है और वहां पर बिठाया हुआ है। जरूरी कार्रवाई पुलिस का कहना है। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए avenews.tv।